یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس درس کے اوپر جو تذکرہ ہوا ہے وہ کافی ہے اتنا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے درس پایا انٹرنیٹ کے اوپر، اس کے آخری 15 منٹ کوئی تقریباً صرف شعر و شاعری ہے سلسلہ ادریسیہ کے شیخ امین کی تعریف میں، جو کہ ان کی موجودگی میں کی جا رہی ہے، اور جس پہ وہ کوئی اعتراض نہیں بلکہ ظاہری بات ہے وہ اس کے اوپر اس سے مکمل طور پر راضی ہیں اور خوش ہیں کہ ان کے سامنے اس قسم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے، اور ہمیں اس سے آگے زیادہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں اس درس کے اوپر۔ آئندہ آنے والے دروس میں بھی ہم ایک دو اور ان کی شیخ امین کی تعلیمات پر غور کریں گے، لیکن زیادہ تر ہمیں یہی ملتا ہے کہ ان کی تعلیمات کا دار و مدار چند ہی چیزوں پر ہے، جن میں سے سب سے زیادہ ان کا یہ ہے کہ یہ حیات النبی کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور حیات النبی سے یہ معنی اخذ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے مکمل طور پر واقف ہیں، ان کی نظر میں ہے سب کچھ، اور وہ سب سنتے بھی ہیں، اور وہ سب اعمال سے واقف ہیں، جو کہ اصل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے، مگر ان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ایسی صفات میسر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ حیات النبی کا عقیدہ جو ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے بہت زیادہ اس کو استعمال کیا ہے۔ دراصل حیات النبی کا عقیدہ جو ہے وہ صرف شیخ امین نے نہیں بیان کیا، اور بھی ایسے آج کل کے دور میں بھی اور پہلے بھی ایسے گزرے ہیں افراد جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ لوگوں کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے اسی طرح واقف ہیں، اور ہماری ہر بات کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اسی طرح ہمیں دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہمیں سنتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تو ایسا عقیدہ اور بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن شیخ امین صاحب جو ہیں وہ اس کو اور ایک درجہ اس گمراہی کو بڑھا کے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پہلی تعلیم ان کی یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی دنیاوی حیات میں ہیں، یعنی کہ وہ اس دنیا سے واقف ہیں، نہ کہ یہ کہ ان کی حیات برزخ کی ہے، جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو شیخ امین الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ دنیا سے واقف بھی ہیں، اور اس پہلی تعلیم کے اوپر مبنی ان کی دوسری تعلیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ امین کو، یعنی انہی کو منتخب کیا ہے اپنے پیغامات ہم تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اپنی تعلیمات ہم تک پہنچانے کے لیے، اور انہی کے اوپر خاص ایک کرم ہے جو کہ پوری دنیا میں اور کسی کے اوپر نہیں۔ تو یہاں پر شیخ امین اس حیات النبی کے عقیدے کو اپنے لیے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دو بڑی ان کی غلطیاں ہیں، میں یہی کہوں گا، اور یہ دو بڑی ان کی تعلیمات ہیں، انہی کے اوپر ان کا سارا مذہب اور دین جو کہ یہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، جو کہ دین اسلام سے کافی مختلف ہے، وہ انہی دو چیزوں کے اوپر، انہی دو بنیادی عقائد اور بنیادی باتوں کے اوپر مبنی ہے کہ نمبر ایک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی یعنی کہ اس دنیا سے واقف ہیں، اور اس دنیا میں دخل دیتے ہیں، اور اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، اور اس کے اعمال سے واقف ہیں، اس کے لوگوں کے اعمال سے واقف ہیں۔ اور نمبر دو، حیات النبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ان کا سب سے بڑا دخل یہ ہے کہ انہوں نے شیخ امین کو منتخب کر لیا ہے اپنی رسائی کرنے کے لیے۔ تو آئندہ آنے والے شیخ امین کے دروس کا جائزہ جو ہم لیں گے، ان میں ان باتوں پر اور زیادہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس تذکرے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔